اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان ٹی وی پاکستان کے ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ہمارا سلسلہ آؤ نماز سیکھیں جاری اور ساری ہے۔ اس میں ہم مختلف قسم کی آپ کو پریکٹیکل ویڈیوز بھی دکھا رہے ہیں اور فقہی مسائل کو بھی یہاں پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ یقیناً آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو رہا ہوگا۔ آج جو ہمارے پاس عنوان ہے وہ ایک فقہی مسئلے کو لے کر ہے کہ عموماً یہ لوگوں کے ذہن میں خدشات ہوتے ہیں کہ ہم جو قرات کر رہے ہیں نماز میں اس کا سلسلہ کس طرح کا ہونا چاہیے، اور اس میں تعوذ اور تسمیہ یعنی کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ہم کب اور کیسے ادا کریں۔ تو اس کا دیکھیں سمپل سا فارمولہ ہے، اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ وہ یہ کہ آپ سب سے پہلے جب نیت باندھیں گے، جب آپ کی پہلی رکعت ہوگی، تکبیر تحریمہ جب ہوگا تو اس کے فوراً بعد آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک۔ پھر اس کے بعد چونکہ اب آپ قرات شروع کرنے جا رہے ہیں تو قرات شروع کرنے کا جو باقاعدہ طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے، وہ ہے آپ پہلے تعوذ پڑھیں پھر تسمیہ پڑھیں۔ اب یہاں سے آپ کی قرات کا آغاز ہو چکا کہ پہلے آپ نے پہلی رکعت میں ثنا کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، پھر اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ اب دیکھیں ان دونوں کے پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے جیسے ہی سورہ فاتحہ ختم ہوگی تو اب آپ کو اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب آپ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور دوسری صورت آپ کوئی بھی ملا دیں گے۔ یہ اس طرح سے پہلی رکعت کی جو قرات ہے وہ مکمل ہوگی تعوذ اور تسمیہ کے حوالے سے۔ اس کے بعد جتنی رکعتیں آپ ادا کریں ان سب میں آپ فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم ادا کریں گے، آپ کو تعوذ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ دیکھیں جو تعوذ اور تسمیہ ہے یہ قرات کے اندر ہوتی ہے۔ قرات کے اندر اس کو پڑھنا ہوتا ہے جب آپ کوئی تسبیح پڑھیں گے، رکوع میں جائیں یا آپ قومہ میں آئیں یا پھر آپ سجدے میں جائیں، جلسے میں رکیں، التحیات پڑھیں، درود پاک پڑھیں، ان سب میں نہ ہی تعوذ کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی تسمیہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں اس وجہ سے کہ یہ تسبیحات ہیں، اور نماز میں جو قرات ہے یا ویسے بھی صرف جو قرات ہے اس کے اندر یا جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا تعوذ کا سلسلہ ہوتا ہے۔ باقی اگر آپ دیگر جتنی بھی نماز کے اندر تسبیحات ہیں اس کے اندر آپ کو تعوذ یا تسمیہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، نہ ہی یہ سنت عمل ہے نہ ہی مستحب عمل ہے، اس کے اندر آپ کو تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھنی۔ لیکن یہ جو تعوذ اور تسمیہ ہے یہ فرض اور واجب کے زمرے میں نہیں ہے، بلکہ یہ سنت ہے، اور اگر سنت کا ترک دیکھیں ویسے تو ناپسندیدہ ہوتا ہے، لیکن اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سنت مبارکہ کو مسلسل رکھا ہو اپنے عمل کے اندر تو ہم اسے سنت موقدہ کہتے ہیں، اور اگر حضور نے اس کو چھوڑا بھی ہو تو ہم اس کو سنت غیر موقدہ کہتے ہیں۔ تو اس میں یہ جو صورت ہے یہ فقط سنت غیر موقدہ آپ سمجھ لیں اس کو، یعنی کہ یہ ویسے مستحب ہے۔ اب مستحب اور سنت غیر موقدہ یہ قریب ہوتے ہیں، اس میں نہ کرنے سے صرف ثواب میں کمی آتی ہے، نماز کی جو اصل ہے اس پر کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا۔ لیکن چونکہ یہ ایک انتہائی اہم پہلو ہے، اہم موضوع ہے کہ ہم سنت مبارکہ کو بھی کیوں چھوڑیں، لہٰذا آپ نے تعوذ پہلی دفعہ جب آپ قرات شروع کریں گے تو آپ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھیں گے ہر جگہ، اور اس کے علاوہ تعوذ آپ نے ادا نہیں کرنا ہوگا۔ یقیناً آپ کو ہماری اس گفتگو سے مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ اس کو کمنٹ سیکشن میں ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔